لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10 ذی الحجہ کو حاجی کو جو افعال کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو وقوف مزدلفہ ہے، آج کے دن کا جو اہم عمل ہے، واجب ہے۔ اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ اس میں دعا میں مشغول رہنا اور وقوف کرنا واجب ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے یعنی تقریباً اتنی دیر پہلے کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہونا ہے اور منا جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک جگہ آتی ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، جو کہ بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے لشکر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی شکل میں ان پر عذاب مسلط کیا تھا، اور وہ ان کے لشکر والے اور ان کے ہاتھی وہاں پہ تباہ ہو گئے تھے۔ تو یہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا استحضار کرتے ہوئے اور عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے جلدی گزرنا چاہیے۔ اس کے بعد منا پہنچتے ہی جو جمرہ عقبہ ہے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ آتا ہے، تو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر بال منڈوانے ہیں، اور مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جو طواف زیارت ہے۔ یہ سارے کام اس دن کرنے ہوتے ہیں، اس لیے یہ عمل، یہ جو دن ہے یہ بہت زیادہ مصروف دن ہوتا ہے، اور اسی دن کی مصروفیت کے پیش نظر حاجیوں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، انہوں نے یہ سارے اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو عمل وقوف مزدلفہ کے بعد ہے وہ جمرات کی رمی ہے۔ جمرات منا میں وہ 3 مشہور مقامات ہیں جہاں پر دیوار کی شکل میں اب بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی اقتداء میں ان تینوں جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا ہے جو مسجد خیف کے قریب ہے، جمرہ اولا آتا ہے، پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ آتا ہے، پھر اس کے بعد آخری جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کی نیت سے لے جا رہے تھے، تو 3 دفعہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 دفعہ کنکریاں ماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے لازم قرار دیا۔ تو یہاں پر ہم بظاہر ان ستونوں میں کنکریاں مارتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ شیطان کو اس عمل کے ذریعے گویا دھتکارا جاتا ہے۔ یہاں پر شیطان قید نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے یہاں پر شیطان قید ہے، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے یادگار کے طور پہ رمی کی جاتی ہے اور اس یاد کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے۔ 11 کو بھی رمی کی جاتی ہے، 12 کو بھی، لیکن 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہے 7، 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی ہے 21، اور 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی ہے 21 وہ ہے۔ 13 ذی الحجہ کی جمرات کی جو رمی ہے وہ اختیاری ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کی روایت، فضیلت کے بارے میں روایات ہیں، چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جمرات پر کنکریاں ماری تو وہ آخرت میں اس کے لیے یہ نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر کنکری مارنے کی وجہ سے ایک بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اس کو موبق کہا گیا ہے، یعنی وہ گناہ جو آدمی کے ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا گناہ اس سے معاف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر کی ہی روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمرات پہ کنکریاں ماری وہ اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ قیامت میں اسے ثواب دیا جائے، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا اس کا ثواب تھا۔ اس لیے یہ بہت اہم عمل ہے۔ اس کے کچھ مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کنکری جو ہے وہ چنے کے دانے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے ڈیلے یا پتھر یا جوتے یا کوئی اور چیز، اس سے رمی اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، سنت کے طریقے کے خلاف ہے۔
کنکری جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ زمین کے جنس میں سے ہو، یعنی مٹی ہو، پتھر ہو، کسی اور زمین کے جنس سے کوئی چیز ہو۔ جوتے یا چپل وغیرہ کا پھینکنا کافی نہیں ہے، پتھر یا ڈھیلا یا چھوٹی سی مٹی کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑا پتھر پھینکتے ہیں اس سے رمی ادا ہو جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی جوتا وغیرہ پھینکتے ہیں تو اس سے وہ رمی ادا بھی نہیں ہوتی ہے۔ جمرہ کے چاروں اطراف میں حصار بنایا گیا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کی کنکری اسی حصار کے اندر گر جائے، بے شک وہ ستون کو اگر نہ بھی لگے، اس حصار کے اندر گر جائے تو وہ رمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے گر جائے یا کسی آدمی کو لگ جائے یا ستون کو لگ کے حصار سے باہر واپس آ جائے یا وہ ستون کو لگے بغیر حصار کے اس طرف چلی جائے تو وہ کنکری کافی نہیں ہے، وہ کنکری دوبارہ اس کو پھینکنا ضروری ہے۔ کنکری مارنے کے لیے بہتر ہے کہ کچھ 5-6 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خاص طریقے سے پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں اس کو پکڑا جائے اور اس طرح سے اس کو پھینکا جائے، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 کنکریاں لے کر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ مکرمہ آپ کے بائیں جانب ہو۔ یہ بہتر ہے، ورنہ تو دوسری طرف سے بھی رمی کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے کنکری ستون پہ مارتے جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کنکری کے مارنے کے وقت یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا و ذنبا مغفورا، کہ اللہ اس کو حج مبرور بنا اور اس کو میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو کنکری مارتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اگر آپ نے 7 کنکریاں مار دیں تو یہ ایک ہی دفعہ مارنا شمار کیا جائے گا، اس کے بعد آپ 6 دفعہ اور کنکریاں ماریں گے۔ رمی کے لیے کسی خاص مخصوص ہیئت یا مخصوص حالت لازم نہیں ہے، چلتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، کسی چیز پر بیٹھ کر، طہارت میں، بغیر طہارت کے، چاہے آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو نہ ہو، ہر طرح سے رمی کرنا جائز ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس ستون کو اس احاطے کے اندر آپ کا پتھر گر جائے۔ اور یہ جو پہلی کنکری ماری جاتی ہے جمرہ عقبہ کو، اس سے پہلے آپ کو چاہیے، حاجی کو چاہیے بہت زیادہ تلبیہ کا اہتمام کرے۔ جیسی وہ پہلی کنکری مار دیتا ہے تو اس کے بعد تلبیہ پڑھنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے، جو تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ تو آپ وقتاً فوقتاً پڑھ سکتے ہیں اور نمازوں کے بعد پڑھنا واجب بھی ہے، لیکن تلبیہ پڑھنا موقوف ہو جاتا ہے۔ کنکریوں کی تعداد میں آپ کو شک ہو جائے تو شک والی کنکری کو دوبارہ مار دیں، اور رمی کے بعد، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو صرف ایک جمرہ کی رمی کی جاتی ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، دعا کرنا اور دعا کے لیے وہاں پر کھڑے رہنا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد فوراً چلیں گے، اور اس دن کو صرف اسی جمرہ کی رمی کرنی ہے، باقی جمرات کی رمی نہیں ہے۔ اس کے وقت کے بارے میں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایک ہی وقت میں آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، بہت مشکلات ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے اوقات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ شریعت نے آپ کو جو رخصت دی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، جو کہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس وقت رمی کراہت کے ساتھ جائز ہے، یعنی وقت تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور طلوع آفتاب کے بعد زوال تک یہ اس کا مسنون اور مستحب وقت ہے کہ جیسی سورج طلوع ہو جائے تو زوال تک آپ رمی کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ انہی اوقات میں حاجی رمی کرتے ہیں۔ پھر زوال کے بعد غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، یعنی بہتر وقت تو زوال تک ہے، زوال کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس میں رمی کرنا بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد اگلے یعنی 11 ذی الحجہ کے صبح فجر کے طلوع ہونے تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس میں رمی بالکل جائز ہے، یعنی کراہت اس میں نہیں ہے۔ زوال کے وقت تک تو بہتر ہے، زوال کے بعد غروب تک جائز ہے،
غروب کے بعد اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کے فجر کے صبح صادق تک رمی مکروہ ہے، لیکن یہ جو بتایا گیا کہ ان اوقات میں مکروہ ہے، یہ کراہت بھی تب ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ عذر ہو تو ان اوقات میں بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ البتہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق ہو جانے کے بعد رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 11 ذی الحجہ کے یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی آپ 11 ذی الحجہ کے صبح صادق تک نہیں کر پائے اور صبح صادق کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد وہ رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگلے دن پھر اس رمی کی قضا بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاخیر کی وجہ سے ایک دم بھی دیں گے، یعنی ایک بکرے کی قربانی دیں گے۔ پھر یہ جو مکروہ اوقات ہیں یہ تب ہے جب عذر نہ ہو۔ کوئی عذر ہو جیسے کہ کوئی آدمی بیمار ہے یا کوئی خواتین ہے تو وہ ان مکروہ اوقات میں بھی بلا کراہت رمی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رمی جو ہے خود کرنی چاہیے، کوئی عذر نہ ہو تو آپ کسی اور سے رمی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آدمی کا عذر ایسا ہے کہ وہ رش کے اوقات میں رمی نہیں کر سکتا تو وہ انتظار کر لے اور رش کے اوقات کے بعد ایسے اوقات میں رمی کر لے جس میں رش نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ رمی کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد بھی رات کو بھی آپ رمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو یعنی عذر ہے لیکن آپ ان اوقات میں رمی کر سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے ذریعے آپ رمی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ رمی کرنے سے خود عاجز ہیں، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، ضعیف ہے، رمی کرنے کے لیے جانا بھی دشوار ہے، تو کوئی اور آدمی اس کی طرف سے نیابتاً رمی کر سکتا ہے۔ عاجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ آدمی وہاں رمی نہیں کر سکتا یعنی ہاتھ اٹھا کے رمی نہیں کر سکتا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وہاں تک پیدل جا نہیں سکتا اور سواری لے جانے کی اجازت نہ ہو، تو ایسا آدمی پھر کسی اور کو رمی کے لیے نائب بنا سکتا ہے، اور وہ آدمی پہلے اپنی رمی کرے گا، اس کے بعد نیت کر کے دوسرے آدمی کی طرف سے رمی کرے گا، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عذر ہے کہ آپ جا نہیں سکتے تو کسی اور کو آپ نائب بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ رمی کرنے کے بعد جو دوسرا اہم عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، اور اس قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک ہے حج کی قربانی اور ایک ہے جو دوسری قربانی ہے جو کہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حج کی قربانی دو لوگوں پر، دو قسم کے حاجیوں پر واجب ہوتی ہے، ایک جو حج تمتع کرتا ہے، دوسرا جو حج قران کرتا ہے۔ اس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ ایک ہی سفر میں دو عبادات کو جمع کر لیتا ہے، وہ عمرہ بھی کر لیتا ہے اور حج بھی ادا کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی پر شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہے، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ جو آدمی صرف حج کے لیے آیا ہوتا ہے یعنی وہ حج افراد کرتا ہے، اس سفر میں اس نے ساتھ عمرہ نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ قربانی عام قربانی کی طرح بکرے یا دمبے میں ایک حصہ پورا لیا جا سکتا ہے، یا کسی بڑے جانور میں جس میں شرائط مکمل ہو تو 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں ایک حصہ بھی دم شکر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس قربانی کا جو حج کی قربانی ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اس کا حدود حرم کے اندر کرنا ضروری ہے۔ جو باقی دوسری قربانی ہے وہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دم شکر ہے اس کا حدود حرم کے اندر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو اگر کسی جنایت کی وجہ سے آپ پر دم واجب ہو گیا تو جنایت کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے اس کا بھی حرم کے حدود کے اندر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو قربانی ہے، اگر کسی آدمی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے یعنی اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ جو قربانی کر سکے، تو وہ اس کے بدلے 10 روزے رکھے گا۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھے گا، 7، 8، 9 کو رکھ سکتا ہے، 6، 7، 8 کو رکھ سکتا ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ عرفات کے دن چونکہ بہت زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے، اگر حاجی کو ضعف کا خطرہ ہو تو پھر 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر وہ آدمی قران کرتا ہے تو قران کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت احرام میں روزے رکھے، چونکہ وہ احرام نہیں کھولتا تو احرام میں داخل ہونے کے بعد وہ روزے رکھے گا۔ متمتع یعنی تمتع کرنے والا چونکہ احرام سے نکلتا ہے تو اس لیے وہ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد وہ روزے رکھے گا، بے شک اس نے احرام کھولا ہو لیکن عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد، بے شک عمرہ ختم کرنے کے بعد، لیکن اس کے بعد وہ یہ 3 روزے رکھے گا۔
7, 8, 9 کو 6, 7, 8 کو یا اس سے پہلے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کی رعایت کے ساتھ۔ تو 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہیں، اور باقی 7 روزے 10 ذی الحجہ کے اور ایام تشریق کے بعد۔ ایام تشریق کے بعد آپ وہاں پر بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں اور گھر آ کر بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 روزے اس آدمی کے لیے ہیں جو دم شکر نہیں دے سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اگر اس نے روزے رکھے پھر اس کے پاس استطاعت ہو گئی اور پیسے اس کے پاس آ گئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے گا اور یہ روزے اس کے نفل ہو جائیں گے۔ حج کی قربانی خود بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آدمی خود قربانی کرے، کسی اور کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہو اور وہ قابل اعتماد آدمی ہو، تاکہ یہ خیال بھی رکھا جائے کہ آپ کی قربانی رمی کے بعد ادا ہو اور حلق یا قصر سے پہلے ادا ہو، اس لیے کہ ان تینوں افعال میں، رمی میں اور اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق یا قصر، ان تینوں افعال میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری قربانی ہے جس کا حج سے تعلق نہیں ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، جیسے اس کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن گزار چکا تھا، 8 ذی الحجہ سے پہلے وہ مقیم بن چکا تھا، تو اب مقیم پر چونکہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ ابھی حج سے کیا 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے نہیں آیا تھا، اس کے 15 دن سے کم دن گزرے تھے، تو وہ پھر مسافر ہے، اور مسافر پر قربانی چونکہ نہیں ہوتی تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے یا اس پر لازم ہے، تو اس کے پاس دونوں اختیار ہیں، یہاں پر قربانی کرے یا اپنے گاؤں میں یا کسی اور جگہ پہ کسی کو قربانی کا ذمہ دار ٹھہرائے، لیکن جو دم شکر ہے، جو حج کی قربانی ہے، اس کا حرم کے حدود کے اندر کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے بعد جو اگلا اہم عمل ہے وہ حلق یا قصر کا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں ترتیب ضروری ہے، اور قربانی کے بعد ہی آپ حلق یا قصر کر سکتے ہیں، یا تو سر کو مکمل منڈوا دیں اس طرح سے، یا پورے سر سے 1 انگلی کے پورے کے بقدر بال کاٹ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بال 1 پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر تو آپ صرف اور صرف حلق کر سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ قصر کریں یا بال قینچی سے کاٹ لیں۔ اگر آپ کے بال اس سے بڑے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ قینچی سے بال کاٹ دیں اور اس طرح نہ پیرے سر پر، لیکن اس طرح پیرنے یا سر کے بال منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سر منڈوانے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اور 1 دفعہ سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا دیے جائیں۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر آپ 1/4 کے سر کے بال منڈوا دیں یا اس کو قینچی سے کاٹ دیں تب بھی آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پورے سر کے بال یا منڈوا دینے چاہیے یا چھوٹے کر دینے چاہیے، لیکن اگر 1/4 کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں تو اس سے بھی وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے سر پر بال ہے ہی نہیں، یا اس نے گنجا ہے، یا بہت قریبی ایام میں ہی اس نے سر کے بال منڈوا دیے تھے، تو وہ خالی اس طرح سر کے اوپر پھیرے گا۔ پھر سر کے بال کاٹنے کے بعد احرام کی بہت ساری پابندیاں، بلکہ ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا حاجی، اس کے علاوہ باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے اس کے بعد ناخن لینے چاہیے، بال اور غیر ضروری بال کاٹ دینے چاہیے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے چوٹی کے جو آخر کے بال ہیں وہ 1 پورے کے بقدر یا خود کاٹنے چاہیے یا کسی محرم یا محرم رشتہ دار سے یا شوہر سے کٹوا دینے چاہیے۔ غیر محرم سے بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ محرم خود بھی اپنے بال کاٹ سکتا ہے، یعنی یہ سارے افعال اگر اس نے کر لیے ہیں تو خود بھی بال کاٹ سکتا ہے، اور اگر اس نے سارے افعال کر لیے ہیں
قربانی بھی کر دی ہے تو وہ کسی اور ایسے محرم کے بال بھی کاٹ سکتا ہے جس نے یہ افعال مکمل کی ہیں، قربانی اس نے کر لی ہے۔ بال کاٹنے کے بعد احرام کے حالت سے آدمی نکل جاتا ہے، ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سلے ہوئے کپڑے وہ پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، جسم کے بال کاٹ سکتا ہے، سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے کہ وہ جائز ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد۔